اقدامات کیے جائیں گے. امریکہ بھی خفا ہے, یہ تین بھی خفا ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک؟ ہاں نہیں جی، میرا خیال ہے کہ ابھی تو وہ دیکھ لے کے بھاگ گیا ہے، تو اب پیچھے کیا کہتے ہیں نا کہ رسی جب پتہ چل گئی تو پتہ نہیں کیا پیچھے کیا پیٹ رسی جل گئی مگر اس کے بل نہیں گئے. نہیں، کچھ وہ ایسے ہوتا نا کہ سانپ گزر گیا تو پھر لکیر پیٹنے والی یہ کچھ اس طرح صحیح, کی بات یہی مجھے تو لگتا ہے. صحیح. سو ناٹ ریئلی شور کہ جی ابھی تک کیا ان کو کنفیوژن رہی ہے کہ جی وہاں پہ جو کام ہو رہا تھا وہ برطانیہ تو جا کے آپ جہازوں میں آپ کا اس وقت کا وزیر اعظم جا کے بم دے کے آتا رہا ان کو کہ جی آپ ان لوگوں پہ چلائیں، اور پھر ابھی تک 75-76 ڈیز ہو گئے ہیں جب فوڈ بالکل فوڈ اینڈ پانی میڈیسن بند ہے، ہسپتالوں پہ اٹیک ہوئے ہیں اور ہسپتال اب سب بند ہو چکے ہیں. مطلب عرفہ جی یہ انسان سمجھ نہیں سکتا. مطلب مجھے شرمندگی ہے کہ ہم اس دور میں رہتے ہیں جس دور میں یہ ہو رہا ہے. And we have no choice but to quiet about it, to be quiet about it. میرا اللہ ہمیں معاف کرے کہ جی یہ ہم کہاں آ گئے. So what I'm saying is it's too late, too little. And well, to me it appears کہ جی یہ شاید آپ نے پہلے سے پلان کیا ہو کہ جی جب اس سٹیج تک آ جائے گی بات تو پھر ہم کہیں گے اچھا جی چلیں جنگ روک لیں. بہرحال چلیں, I hope it goes still something does happen. اچھا سر, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اب چلیے یہ بات حالانکہ میرے دل کے قریب یہ والی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کی غزہ کے حوالے سے, اور آپ نے بھی بتایا کہ کتنے دنوں سے وہاں پہ امداد نہیں پہنچ پائی. اس وقت رفٹس نظر بھی آ رہی ہیں, اور اگر میں کل ہی ایک جگہ پہ ریٹنگ پا رہی تھی جس میں بنجامن نتنیاہو صاحب کی ریٹنگ دکھائی دی, ہی سیڈ the lowest possible and he can people of اسرائیل جو ہیں they want to throw him out. اینڈ حالانکہ یہ چھٹا کے ساتواں ود ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم الیکشن ہوگا اس طرح, مگر بنجامن نتنیاہو جو ہے قوم کو اسی جنگ و جدل میں انگیج رکھنا چاہ رہے ہیں. میرا آئیے ہم پاکستان اور انڈیا کی طرف آ جاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا اگر ذکر کیا جائے, کیا فرمائیں گے آپ ہندوستان کے بارے میں کہ یہ سیز فائر ہوئی, کیونکہ اب ظاہر ہے ہر انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی پتہ نہیں میری وجہ سے میں جیت گیا ہوں, کتنے میزائل مارے. غم اس بات کا ہے کہ وی آر ناٹ کنسیڈرنگ ہاؤ مینی پیپل آر کلڈ نو میٹر ویئر. آپ جس سیریا کی بات کر لیں, شام کی بات کر لیں, اسرائیل کی بات کر لیں, غزہ کی بات کر لیں, پاکستان کے بارڈرز کے لحاظ سے بات کر لیں, اگر آپ ان بارڈرز کا ذکر کرتے ہیں تو پنجاب کے حوالے سے ذکر کر لیں. اور ریسنٹلی میں نے ایک کلپ دیکھنے کا, اور میرا خیال ہے ہمارے لسنرز کو بھی وہ کلپ دیکھنے کا موقع ملا ہوگا, CNN کا پہ یہ کلپ ہے, اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی شو دس کلپ ہیئر ایز ویل, جس میں CNN کے نمائندے نے رپورٹ کیا ہے کہ جب انڈیا نے اٹیک کیا ایئر مارشل نور خان بیس کے اوپر, جس کے نتیجے میں پاکستان نے ریٹیلیٹ جب کیا تو انڈیا کی مختلف جگہوں کو جب ہٹ کیا, تو تب مارکو روبیو سے انڈیا کی بات ہوتی ہے اور انہوں نے سیز فائر کا مطالبہ کیا. اس کے بارے میں آپ بتائیے گا, اور کیا آئندہ کا لایا عمل کیا ہے؟ دیکھیے جب سے یہ جنگ یہ جنگ تو فل فلیج نہیں ہوئی, بٹ اٹ واز اے ویری سبسٹینشیل کانفلکٹ. جب سے یہ سبسٹینشیل کانفلکٹ ہوا تو ذرا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی انہوں نے اتنے میزائل فائر کیے تو ہم کیوں نہیں روک سکے, تو ہم نے ان کے اتنے جہاز گرائے, اور سو آل آف دیٹ. Now, جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی, پاکستان ڈیڈ شوٹ ڈاؤن انیشلی پہلی فیز میں 6 آف دیئر ایئرکرافٹس, اور یہ آپ انڈیا مانے یا نہ مانے وہ جو اسٹاک پرائسز ہیں دونوں کمپنیز کی وہ خود ہی ساری باتیں کر رہے ہیں, اینڈ منی ڈزنٹ لائی. سو دی انالیسس کہ جی کس نے کتنے بام چلائے اور کس نے کس کو مارا اور کون ہارا اور کون جیتا, آئی تھنک اٹ ہیز بین ڈن, plenty of it has been done, and everybody اور کہ جی امریکہ کے پاس پہلے کون گیا. ان دونوں ممالک کو یہ بات تو کلیئرلی پتا تھی کہ جی یہ جنگ جیت نہیں سکتے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, اور انڈیا کو بالکل کلیئر ہو گئی تھی.
बिकॉज इंडिया को ये था कि मेरे राफेल्स हैं और मैं एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लूंगा, वो पहले दिन ही क्लियर हो गया था कि आप एयर सुपीरियरिटी आपको नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब आप जंग नहीं जीतेंगे। आई थिंक ये जो आप पहले गाजा की बात करनी थी, अभी जो ये वाली बात हो रही है, there needs to be a deeper analysis of what is it that's really happening, because all of this आपको रिलेटेड समझ आना चाहिए। ये स्टैंड अलोन बातें नहीं हैं, ये सब मुझे कनेक्टेड लगती। देखिए बात यह है कि मेरी दो पर्सनल बिलीफ्स हैं जिस पे मैं किसी से किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार। एंड आई डोंट नो कि जी वो बिलीफ्स लेट्स सी आपके व्यूअर कहाँ तक शेयर करते हैं या आप कहाँ तक शेयर करती हैं। मेरी सबसे पहली तो बिलीफ ये है कि तमाम इंसान बराबर है। तमाम इंसान बराबर का मतलब यही है कि जी तमाम मर्द, तमाम औरतें, तमाम काला गोरा नीला पीला, हिंदू मुसलमान सिख, सब बराबर है। अब अगर क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल हम नहीं मानते तो फिर किसी किस्म की आगे कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती, किसी किस्म की पीस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले तो ये वाली बात। और दूसरी बात जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, या कम से कम मैं नहीं करूंगा, एंड लेट्स सी इफ यू एग्री विद इट और नॉट, इज कि जी देयर इज एवरीबॉडी हैज अ राइट टू फेयर ट्रायल या राइट टू बी रिप्रेजेंटेड या ड्यू प्रोसेस, जिसकी अब अमेरिका में भी बात हो रही। और पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में आप देखें, अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट में आप देखें, इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में आप देखें, इसराइल ने अब जो लास्ट उनकी जो बड़ी जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे विक्ट्री के, जी फलाने हॉस्पिटल पे हमने बम मार के वो पता नहीं अबू जो पिछले हमास के लीडर थे उनके हमने भाई को मार दिया। मुझे आज की दुनिया की समझ नहीं आ रही, जिस शख्स को पकड़ा गया उसके खिलाफ कोई एविडेंस किसको प्रेजेंट की गई, किस जज ने फैसला किया कि भाई इसने कुछ किया है, ड्यू प्रोसेस कहीं हुआ, या मैं जिसके पास एक बंदूक है मैं जिसको चाहूं मैं गोली मार दूं और वो उसको मैं टेररिस्ट का लेबल लगा दूं क्योंकि ये टेररिस्ट था, मैंने इसको मार दिया, बहुत अच्छा है। पहलगाम में ये वाकया होता है, मैंने इंडिया ने कह दिया कि जी ये पाकिस्तान ने किया है, इसका मैंने कोई सबूत नहीं देना, इसका कोई ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, और बस चूंकि मैंने कह दिया है लिहाजा मैं जिसको चाहूं मैं मार दूं, उस पर मैं हमला कर दूं, और मैं कहूं कि ये टेररिस्ट कैंप है तो आपने हम ही पे हमला कर दिया, जो मोदी साहब जी कह रहे हैं और जो उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। आई मीन व्हाट स्टूपिडिटी। आपने कह दिया से क्या मुराद है? आप कोई एविडेंस प्रेजेंट करेंगे इसकी कि जी पहले इस इवेंट से हमारा कोई ताल्लुक था, दूसरा जिसको आप कह रहे हैं ये टेररिस्ट कैंप है जो हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, आपने कह दिया ये टेररिस्ट कैंप है तो हम मान जाएंगे कि टेररिस्ट कैंप है। अब देखिए ये सारी चीजें अमेरिका में ड्यू प्रोसेस की आप बात कर लीजिए, वो जो बरेगो क्या नाम है उसका सेकंड नेम आई कैन, वो जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिखाया था कि उसके नकल्स पे MS-13 लिखा हुआ है और उस बेचारे एक आदमी को उठा के कहां भेज दिया हुआ है, और आज तक अमेरिकी कोर्ट्स के कहने के बावजूद अमेरिकी इंतजामिया उस शख्स को जिसको अदालत में खुद कह चुके हैं कि जी हमसे गलती हुई और हमने इसको भेज दिया, हालांकि गलती नहीं हुई थी, तो ये हमने ड्यू प्रोसेस की हालत कर दी। ये हमने हालत की है जो गाजा में है कि वो इंसान को हमने सब ह्यूमन कर दिया हुआ है कि जी ये इंसान नहीं है, ये इसको हम जिसको चाहें हम मार सकते हैं। सो ना ड्यू प्रोसेस है, ना इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रह गई है, ना सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज है। एक अजीब किस्म के हम दौर में आज आके खड़े हैं। सो मुझे तो जो इंडिया के इस पूरे पहलगाम वाले इशू से ये लगा कि थोड़ा सा हुआ ये कि ये बात शुरू हुई थी सितंबर 11 से 2001 में, जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन जा चुका और एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, दुनिया में सिर्फ एक ही स्ट्रांग आदमी था। तो अमेरिका ने सितंबर 11 पे जो भी अटैक हुआ तो अमेरिका ने कहा कि जनाब ये पे हमला हो गया, लिहाजा हम जाके अफगानिस्तान को उड़ा देंगे। अब सवाल ये है कि there was a question raised at that point in time, क्योंकि अगर हम तो बड़े थे तो हम सुन रहे थे कि अच्छा जी ये अमेरिका पे आखिर there's a basic question, आप पे अटैक क्यों हुआ?
But that was an inconvenient question that nobody wanted to answer. And anybody جو یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ امریکہ پہ حملہ کیوں ہوا ہے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یو آر ود اس اور یو آر ود the terrorists. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر آپ ہم پہ سوال جواب کوئی بھی کرتے ہو تو آپ ٹیررسٹ کے سپورٹر ہو اور پھر آپ کو ماریں گے. تو ایک پوری صرف ایک طاقت کی ایک ہی یونیپولر ورلڈ تھی, ایک ہی آدمی طاقتور تھا, وہ جو چاہے وہ کرے, جس کو اس نے ٹیررسٹ کہہ دیا وہ ٹیررسٹ ہو گیا. جو جنگی قیدی تھے ان کی یون کنونشن کو آپ نہیں مان رہے تھے, جنیوا کنونشن کو نہیں مان رہے تھے, ان جنگی قیدیوں کے رائٹس ختم کر دیا, آپ ان کو گوانٹانامو بے لے گئے اور آپ نے ان کو لیبل دے دیا اللیگل کمبیٹنٹ کا. ایک آدمی جو اپنے ملک میں لڑ رہا ہے وہ اللیگل کمبیٹنٹ ہے. تو بہرحال یہ سب ہوا, یہ ایک یونیلیٹرلزم کا دور شروع ہوا. آپ نے یو این کو اگنور کیا, کولیشن آف دا ولنگ بنائی. اسی طرح پھر جب آپ عراق پہ جانے لگے تو آپ یونیلیٹرل تھے, آپ نے کہا اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. آپ نے ایک کولیشن آف ولنگ لی اور ایک ملک میں جا کے آپ نے ایک تباہی مچا دی, اور آج وہ جو ہنستا کھیلتا ملک تھا کسی زمانے میں وہ آج کہاں ہے آپ دیکھ سکتے. پھر اسی طرح آپ آتے ہیں 7 اکتوبر پہ ایونٹ ہوا اور اس پہ جا کے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا جی آپ پہ حملہ ظاہر ہے کیوں اسرائیل پہ حملہ ہوا, لیکن اٹ از ایز ایف کہ جی دنیا 7 اکتوبر کو شروع ہوئی. اس سے پہلے جو 70-75 سال ہو رہا تھا اس پہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں نکالا جائے گا. لیکن بس 7 اکتوبر کو یہ ہوا اور ہم نے جس کو کہا یہ ٹیررسٹ ہے اس کو ہم نے کسی عدالت میں نہیں لے کے جانا. ہم نے وہ آپ نے دیکھا وہ جس لڑکے کو ابھی آسکر کے کیا ملا تھا اس کی ڈاکیومنٹری پہ, جس نے پیلسٹائن پہ فلم بنائی تھی, اس کے گاؤں میں گھس کے اس کو مار مار کے بیچارے کی کیا حالت کی کیونکہ اس نے ایک فلم بنائی. آپ نے ابھی انڈیا کے یہ واقعات دیکھے, آپ نے وہ پروفیسر صاحب کا واقعہ, اٹس ویری اسٹانشنگ. یہ وہ ملک ہیں جس کے بارے میں مجھے بڑا غم ہے کہ دنیا کو توڑنے کے لیے جہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے ان قومیتوں کو یہ لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ پروفیسر علی محمد خان کیا کیا, اس نے وہ جو 2 انڈین آفیسر صفیہ قریشی اور وہ تھی ان کی تعریف کی تھی, مگر اس نے منافقت کو ناپسند کیا تھا. اور انڈیا کے بارے میں کہ اللہ کرے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی زیادتی کرنا بند کر دیں, جس کی بنا پہ ان کے ایک ہریش نامی شخص ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی, ان کو اریسٹ کیا گیا, میرا خیال ہے ان کو ٹارچر میں رکھا گیا. مگر وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ, بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا, وہ تو کہتے ہیں ہر مذہب کو اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے کہ نو کنٹری کین کیپ دی پیپل آف ڈفرنٹ ریلیجن ٹوگیدر لائک انڈیا. that is like پہلے تو جو آپ نے پروفیسر کی بات کی, ایک اور اسسٹنٹ پروفیسر ہے, میں ابھی ان کا نام بھول گیا ہوں, مس ایس سم تھنگ 3 لیٹر ورڈ ٹائپ کا ان کا اس کے بعد کا نام ہے. انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کی تھی جب انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ, تو جس میں 2 بچے اور ایک خاتون مری, تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی یہ کس قسم کے ٹیررسٹ ہے, تو ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. RSM ٹائپ کی ایک یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے تھے اینڈ شی واز فائرڈ. یہ بھی یہ جو پروفیسر علی خان ہیں یہ بھی انڈیا کی ایک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے. یہ پروفیسر علی خان تو چلیں مسلمان پروفیسر ہوں گے نا, یہ خاتون یہ ہریانہ کی اشوکا یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے. ہاں جی, تو یہ خاتون جو ہیں یہ ہندو ہیں, اور ایک دوسری خاتون ہیں وہ امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں ڈائریکٹر تھیں. آئی واز ریڈنگ اباؤٹ ہر یسٹرڈے. ان کی جو نائکاپ ٹائپ ہوتا ہے انڈیا میں وہ کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح کی کوئی کریٹیکل بات کی تھی انڈیا کے بارے. ٹھیک ہے, ہم انڈیا نے جب یہ یونیلیٹرلزم دیکھی امریکہ میں اور یہ یونیلیٹرلزم دیکھی اسرائیل میں, تو امریکہ کیا, تو اس انڈیا کے مودی صاحب کو خیال آیا کہ میں بھی اتنا یونیلیٹرل ہوں, میں نے جس کو ٹیررسٹ کہہ دیا وہ ٹیررسٹ ہے, میں اب جس پہ مرضی چڑھ دوڑوں, میں نے کسی کو کوئی ثبوت نہیں دینا, اور وہ جوتے اتارے بغیر پاکستان پہ چڑھ دوڑے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جب گیا تھا افغانستان پہ, تو امریکہ اور افغانستان کے آپ حالات دیکھ رہے تھے, مطلب جو بیلنس آف پاور تھا, یا امریکہ جب عراق میں گیا تھا تو عراق اور امریکہ کا کیا بیلنس, یا اسرائیل جب فلسطین پہ گیا تو کیا ہے. آپ جب آ گئے اسرائیل بن کے پاکستان کو فلسطین سمجھتے ہوئے, تو ظاہر پھر آپ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا. سو ایشو مجھے پرابلم اس یونیلیٹرلزم سے ہے,
مجھے پرابلم اس صورت حال سے ہے جو اب آپ نے کریٹ کر دی ہے. دیکھیے آپ کے اپنے ملک میں انڈیا میں کیا رائٹس کتنے عرصے سے نہیں ہوتے آ رہے ہندو مسلم رائٹس, اور مسلمانوں کو اکثر چیزوں پہ لنچ نہیں کیا گیا. مطلب یہ آپ صرف گوگل اٹھا کے لنچنگ آف اے مسلم مین ڈال کے دیکھیں انڈیا میں, تو پچھلے 3 سال میں 4 سال میں آپ کو کتنے پیسے. What about other religions? ادر ریلیجنس کرسچینٹی اسی طرح 3 سال پہلے 100 چرچز جلائے گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ ڈیموکریسی تب ہوتے, انڈیا سیکولر جب تک نہیں تھا ہوگا, مطلب انڈیا ایک پوائنٹ ان ٹائم پہ کلیم کرتا تھا کہ میں سیکولر ڈیموکریسی. میرا یہ ماننا ہے کہ کینیڈا میں ہمارا اتنا اچھا ماحول کیوں ہے, تو اس کے 3 پلرز ہوتے ہیں. ایک ڈیموکریسی کہ جی میجورٹی سے پوچھ کے قانون بنایا جاتا ہے. دوسرا اس کا پلر سیکولرزم ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پہ فوقیت نہیں ہے. اگر انڈیا اپنے آپ کو کیوں ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی کہتا تھا, کیونکہ وہ سیکولر بھی بات کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہندو سٹیزن اور اس کا مسلم سٹیزن اور اس کا کرسچن سٹیزن یہ برابر ہوں گے. اگر آپ کی اتنی بڑی مسلم پاپولیشن کو آپ ہندوتوا فلسفی کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے انفیریئر ہے, تو وہ پہلا جو پرنسپل میں نے کہا نا جی کہ آل ہیومنز آر ایکول, جیسے ہی آپ اسے وائلیٹ کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کی سوسائٹی میں انصاف ختم ہو جاتا. اینڈ اینی فلسفی, چاہے وہ اسرائیل کی فلسفی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی میں گاڈز چوزن ریس ہوں, یا وہ انڈیا کی فلسفی ہو جس میں وہ کہتا ہے کہ جی ہندو سپریم ہے. ہندوتوا کیا کہہ رہی ہے, RSS کیا کہہ رہی ہے. اب مطلب ہندو سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو کلاسز آپ دیکھیں ذرا کیسی ہیں. سو کتنے پرسنٹ برہمن ہیں, کتنے پرسنٹ باقی کلاسز ہیں, اور 19% برہمن, راجپوت اور یہ لوگ ہیں, باقی نیچے آ جاتے ہیں. جی. سو اوپر کے صرف 19 کے 20% وہ 3 کلاسز ہیں, اور اس کے بعد شودراز اور انٹچبلز ہیں 80%. اگر جس کاسٹ سسٹم کو آپ دیکھیں اور پھر ساتھ آپ انڈیا کی اکانومی کو دیکھیں, تو جو جی ڈی پی پر کیپٹا جب آپ اس پہ آتے ہیں تو ایگزیکٹلی اسی طرح ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے. سو میرا ایک سوال ہے, فرض کریں آج میں ہندو ہونا چاہوں, میں کہتا ہوں جی آشر صاحب آج سے میں ہندو ہو جاؤں, اب مجھے بتائیں میں کیا ہوں گا, میں برہمن ہوں گا, میں کیا ہوں گا, میں انٹچبل ہوں گا, میں کیا ہوں گا. سو the question is کہ اگر ایک ریلیجن ایک اونچائی نچائی پہ جائے گی اور فنڈامنٹل پرنسپل کو وائلیٹ کرے گی کہ تمام انسان برابر نہیں ہیں, اور اب میں ایک ایسی کیٹیگری میں چلا جاؤں گا جہاں پہ میرا پروفیشن بھی میرے پیدا ہونے سے پہلے طے ہے, اور میں کہاں رہوں گا یہ بھی طے ہے, میں کیا کروں گا یہ بھی طے ہے, کس یونیورسٹیز میں مجھے ایڈمیشن ملے گی یہ بھی طے ہے. آپ نے جیسے انڈیا کے وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی کاسٹ سسٹم کیا ہے, تو پھر ذرا آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کے پروفیسر کون سی کاسٹ کے ہیں, پھر ذرا یہ دیکھیں کہ ججز کس کاسٹ کے ہیں, پھر ذرا یہ دیکھیں کہ انڈین سول سروسز میں کون سی کاسٹ ہے, پھر ذرا یہ دیکھیں کہ جو CEOs ہیں جو انڈیا کے تمام دنیا میں ہیں, تو ذرا آپ گوگل کر کے دیکھیے کہ ان کی کاسٹ کون سی ہے. تو یہ اتنی بڑی ایک سوسائٹی میں جو 5% ہے, ہر پریویلیج اسی کے پاس ہے. تو یہ تو مجھے ایک سسٹم آف کنٹرول لگ رہا ہے جس میں آپ نے باقی اپنی تمام عوام کو نعرے مار کے بے وقوف بنایا ہوا ہے, اور اب آپ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ آپ اپنی ڈومیننس جو ہے وہ اب آپ پاکستان پہ بھی لانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے کہہ دیا, ہمارے سامنے سر جھکا کے رہو گے تو رہو گے, نہیں تو نہیں رہو گے. I think we are going in a very bad direction in this world. This concept of unilateralism, exercise of power without any logic, without due process, without involving multilateral institutions. Thank you very much. But is there any solution چیزوں کو ہم بہتر کر سکیں? But I think the solution is power. The solution is power. Because right now اس طرح کے لوگ پاور کے علاوہ کوئی بات نہیں سمجھتے. It has to be a multipolar. But I doubt it کہ internationally تو اس وقت the biggest power is America and they are expecting China be there. تو
پھر یہ مطلب عام ممالک کا کیا بنا ہوگا؟ تو کوئی اگر لکھت پڑھت کو یا قوانین کو پاسداری نہ ملی تو پھر تو لالسنس ہو جائے گی ہر طرف. ابھی کوئی رہ گئی ہے لالسنس؟ مطلب اور اگر انڈیا اور پاکستان میں یہ پیس اس وقت پریویل کر رہا ہے تو آپ یقین کیجیے آپ پہلے دن ان کے 6 جہاز نہ گراتے اور ان کے بام آ کے آپ کو لگتے اور ان کو آپ ایئر سپیریورٹی دے دیتی تو آج تک آپ کے ہاں 1 انچ پیس نہیں ہونی تھی. یہ مجھ سے لکھوا لیں. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب، بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جاتا تو پروبیبلی آج قانون کچھ اور ہوتا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ رول ماڈل سیٹ کیے جاتے ہیں. امریکہ نے جو، میں مانتی ہوں اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا تھا اس وقت کی پاکستان کی گورنمنٹ نے امریکہ کے ساتھ بالکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا ہوگا. ظاہر ہے اسامہ بن لادن واز ان دیئر کنٹرول، ان کو تو زمین کی 7 پرتوں کے نیچے بھی نظر آتا ہے. تو بٹ وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. انڈیا اب اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ہر بار خود سے سرجیکل سٹرائک کرنا چاہتا ہے. ان کے ایک جنرل صاحب ہیں جنہوں نے یہ لفظ کہا کہ ہم نے تو اٹیک کیا تھا دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر، پاکستان کی فوج بیچ میں آ گئی تو ہم کو سبق پڑھا. دس از ویری اسٹرینج. A sovereign country, what would they feel if tomorrow China comes and attack India? What would they feel? So اس پہ کوئی رائے دیتے ہوئے خدا حافظ کہہ دیجئے گا، لوگوں کو کچھ گائیڈ کر دیں. So this is exactly, so Pakistan may have won a battle against India and thank God it has won this battle because otherwise میں آپ کو بتاؤں انہیں چھوڑنا نہیں تھا. اگر وہ یہ جیت جاتے تو یہ ابھی تک چل رہی ہوتی اور آپ کو وہ آپ کا کتے والا حل کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ this is a battle that you won. The war is still on. And if we do not اس موقع پہ ہم آگے بڑھ کے ملک کو کسی ڈائریکشن میں نہ لے جا سکے تو we will lose this war. کیونکہ انڈیا کی اکانومی بہرحال ایک ڈائریکشن میں ہے. It's a country which is huge and large. آپ کے اگر وہ اب آپ پہ جس طرح کی بیٹل دیکھیں کھلے عام وہ بلوچستان کے سیپریٹسٹ موومنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی اکانومی، اپنے ملک کے اسٹرکچرل ریفارمز آپ نہ کر سکے، اپنے اکانومی کو امپروو نہ کر سکے، اپنے ملک میں پریڈکٹیبلٹی نہ لا سکے، فارن انویسٹمنٹ نہ اٹریکٹ کر سکے، اپنی انڈسٹری کو آپ امپروو نہ کر سکے تو لانگ رن میں آپ اس ریس کو ہار جاؤ گے اور ظاہر ہے پھر ٹھیک نہیں. بہت شکریہ سر، مگر میں یہاں سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی مت کیجیے گا. انفارچونیٹلی آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ملک سب سے امپورٹنٹ ہے. اس وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ نے کہاوت سنی ہوگی ولف ان شیپ کلودنگ. بہت سے لوگ بعض پارٹیوں کے جھنڈے سر پہ اٹھا کے ڈیفیم کر رہے ہیں پاکستان کو. آئی تھنک دے مسٹ بی بلاکڈ ان ایوری وے شیپ اینڈ مینر. اے کنٹری از جسٹ لائک مائی اون ہوم. بعض اوقات ہم اپنی ذاتی دشمنی اور انات کو گھر کی پہ قربان کیا کرتے ہوتے ہیں. اف دا کنٹری از دیئر اٹس اے ساورن کنٹری، اور میری اور آپ کے لیے زیادہ بہتر یہی ہوگا. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب. آپ سے ملاقات دوبارہ اگلے منڈے کو پھر ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. کہیں اگر درمیان میں بہت ضرورت پڑی تو وی کین بادر یو ان بٹوین ایز ویل. تھینک یو سو مچ. God bless you. God bless you.